الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، سو تم ایمان والوں کو جماؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، سو تم گردنوں پر مارو۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر پورے پر مارو، اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ دونوں طرح سے ترجمہ ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے سو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، سو یہ سزا تم چکھو اور بلا شبہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مڈبھیڑ ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اور اس دن بجز اس شخص کے جو لڑائی کے لیے رخ بدلنے والا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، جو شخص پشت پھیرے گا سو وہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ ثبتو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تثبیت مصدر ہے، باب تفعیل، معنی ثابت قدم رکھنا۔ بنان یہ جمع ہے، واحد ہے بنانتن، معنی ہے انگلیوں کے پور، انگلیوں کے کنارے۔ من شرطیہ ہے۔ یشاقق فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مشاقۃ شقاق مصدر ہے، باب مفاعلت، معنی مخالفت کرنا۔ زحفاً یہ مصدر ہے،
باب فتح معنی گھسٹنا. ادبار یہ جمع ہے، واحد ہے دبر معنی پیٹھ. لا تولو یہ فعل نہیں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تولیت مصدر ہے، باب تفعیل معنی پشت پھیرنا، لیکن لائے نہیں ہے اس لیے ترجمہ ہوگا پشت نہ پھیرو، پیٹھ نہ پھیرو. متحرف اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تحرف مصدر ہے، باب تفعل. اصل معنی تو ہے پھر جانا، لیکن آیت کریمہ میں یہ معنی مراد ہے کہ دشمنوں سے لڑائی کے وقت جنگی چال کے طور پر میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، جس سے دشمن کو غفلت میں ڈال کر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ ہو. اس ارادے سے پیٹ پھیرنے میں کوئی گناہ نہیں. آئندہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آیت کریمہ کا بھی یہی مطلب ہے تقریباً. متحیز اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تحیز مصدر ہے، باب تفعل. اصل معنی ہے مل جانا، پناہ لینا، لیکن آیت کریمہ میں یہ معنی مراد ہے کہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا تاکہ اپنی جماعت سے مل کر قوت حاصل کرے، پھر دوبارہ دشمنوں پر حملہ کرے. اس ارادے سے پیٹ پھیرنے میں کوئی گناہ نہیں. اذ یہ ظرفیہ ہے، یحیی فعل ہے، ربک یہ فاعل ہے، الی الملائکہ جار مجرور مل کر یحیی فعل سے متعلق ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے. معکم یہ ظرف کی صورت میں ان کی خبر ہے. فثبتوا فا فصیحہ ہے. فا فصیحہ اس فا کو کہتے ہیں جو محذوف جملے کی وضاحت کرتی ہے. ثبتوا فعل امر ہے، انتم ضمیر اس کا فاعل ہے. الذین آمنوا یہ پورا جملہ اس کا مفعول بھی ہے. سین یہ استقبال کے لیے ہے. القی یہ فعل ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے. فی قلوب الذین کفروا جار مجرور مل کر پورا جملہ القی فعل سے متعلق ہے. الرعب یہ القی فعل کا مفعول بھی ہے. پھر فا فصیحہ ہے. اضربوا فعل امر ہے، انتم ضمیر اس کا فاعل ہے. فوق الاعناق یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اضربوا کا ظرف ہے. واضربوا واو عاطفہ ہے، اضربوا فعل امر ہے، انتم ضمیر فاعل ہے. کل بنان مضاف مضاف الیہ مل کر اضربوا کا مفعول بھی ہے. ذالک یہ اس میں اشارہ ہے اور محل رفع میں ہے اور مبتدا ہے. محل رفع میں گویا مبتدا ہے. شاق اللہ و رسولہ، شاق یہ فعل ہے، ہم ضمیر فاعل ہے. اللہ و رسولہ معطوف علیہ معطوف مل کر شاقو فعل کا مفعول بھی ہے. من یہ شرطیہ ہے اور یشاقق اللہ و رسولہ معطوف علیہ مل کر یہ یشاقق فعل کا مفعول بھی ہے اور یہ پورا جملہ مل کر گویا شرط ہے. اور فا جزائیہ ہے. ان اللہ شدید العقاب یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں گویا جواب شرط ہے. ذالکم یہ مبتدا ہے، العقاب یہاں محذوف ہے جو ذالکم کی خبر ہے. فذوقوہ فا یہ استنافیہ ہے،
گویا فذوقوہ یہ جملہ مستانفہ ہے. ذوقوہ، ذوقو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، انتم ضمیر اس کا فاعل ہے اور ہا ضمیر مفعول بہ ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، عذاب النار یہ اس کا اسم ہے اور للکافرین یہ اس کی خبر ہے. گویا خبر مقدم ہے اور اسم مؤخر ہے. یا ایھا الذین یا حرف ندا ہے، ایو یہ منادہ نکرہ ہے اور مبنی علی الضم ہے، محل نصب میں ہے، اور ہا یہ تنبیہ کے لیے ہے. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا یہ پورا جملہ شرطیہ ہے، یا جملہ اپنے یہ جملہ شرط ہے. اذا یہ شرطیہ ہے، لقیتم یہ فعل، انتم ضمیر فاعل، الذین کفروا یہ مفعول بہ ہے اور زحفاً یہ حال ہے. اس لیے بعض مفسرین نے زحفاً کی تفسیر کی ہے مجتمعین، جمعیت کے ساتھ. زحفاً یہ حال. فا جزائیہ ہے، لا تولو فعل انتم ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول اول ہے، ادبار یہ مفعول ثانی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ من یہ شرطیہ ہے، یولیہم یہ فعل فاعل مفعول بہ مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. اس کی جو جزا ہے یہ بہت دور آ رہی ہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم یہ اس کی جزا ہے. تو فقد با میں یہ جو فا ہے یہ جزائیہ ہے اور باء فعل بغضب من اللہ جار مجرور مل کر یہ با سے متعلق ہے. مأواہ یہ مبتدا ہے، جہنم یہ اس کی خبر ہے. تو یہ گویا شرط اور جزا یہ دونوں مل کر جملہ مکمل ہو گیا. اب الا یہ حرف استثناء ہے. متحرفاً یہ یا تو بربنائے حال منصوب ہے یا بربنائے مستثنی منصوب ہے. لقتال یہ متحرف اسم فاعل سے متعلق ہے، او حرف عاطفہ ہے. متحیزاً یہ بھی ما قبل پر عطف ہے، اس کا ما قبل پر عطف ہے، اس لیے یہ بھی بربنائے حال یا بربنائے مستثنی منصوب ہے. الی فئہ یہ جار مجرور مل کر متحیزاً اسم فاعل سے متعلق ہے. بئس یہ فعل ضم ہے، المصیر یہ اس کا فاعل ہے اور مخصوص بالضم محذوف ہے. اب آیات کریمہ کی تشریح ہم بیان کر رہے ہیں. اذ یوحی ربک، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے. ارشاد ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مومنین کے قلوب کو جماؤ اور ان کو معرکے میں ثابت رکھو، یعنی جنگ میں ثابت قدم رکھو. میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہارا مددگار ہوں. نیز یہ وعدہ فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا. کیسے؟ مسلمان جم کر لڑے اور کافر مقتول ہوئے اور مغلوب ہوئے اور قیدی بنے. آگے ارشاد فرمایا ان کی گردنوں پر مارو. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کو حکم ہے کہ وہ مشرکین کو ماریں، لیکن بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ کی اور بعض کافروں کو مارا، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے. فرشتوں کا بڑا کام مسلمانوں کو جمانا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قتال میں بھی حصہ لیا. جنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم ہی سے کروائی، لیکن فرشتوں کو بھی مددگار بنا دیا. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کو اپنی محنت اور مجاہدے پر ثواب ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد آئے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ مسلمانوں میں خود اپنے ہی طور پر لڑنے اور جم کر مقابلہ کرنے کا جذبہ رہنا چاہیے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتال کرنے کے بارے میں متعدد روایات حدیث اور سیر کی کتابوں میں یعنی سیرت کی کتابوں میں مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے عمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شملے اپنی کمروں پر ڈال رکھے تھے۔ البتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا عمامہ زرد رنگ کا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بدر کا ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کوڑا لگانے کی اور گھوڑ سوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑے کو یوں کہہ رہا تھا، اقدم حیزوم، کہ اے حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا۔ اچانک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے چت پڑا ہوا ہے۔ اس پر جو نظریں ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر ضرب کا نشان ہے اور اس کا چہرہ کوڑے کی ضرب سے چیر دیا گیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ ان فرشتوں کا کام ہے جو تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتوں نے مقتولین کی گردنوں کے اوپر مارا تھا اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر ایسا نشان تھا جیسے آگ نے جلا دیا ہو۔ بہرحال فوق الاعناق یعنی گردنوں کے اوپر مارو، مطلب ہے سروں میں مارو، یعنی سروں میں مارنا مراد ہے، اور کل بنان سے انگلیوں کے پورے مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پورا جسم مراد ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فضربوں کا خطاب کس کو ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کو خطاب ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتوں کو اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سب کو خطاب ہے۔ پھر اعناق اور بنان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ سروں کے کٹ جانے سے آدمی ضرور مر جاتا ہے، اور انگلیوں کے پوروں پر مارا جائے تو اگرچہ مرتا نہیں مگر ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، جنگ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، مطلب یہ ہے کہ کافروں کو مارنے کا یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ پھر اس کو بطور قاعدہ کلیہ کے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی مخالفت کرنے والوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ خطاب اہل کفر کو ہے جو بدر میں شریک ہوئے، مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کو چکھ لو، اور مزید فرمایا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ،
کہ دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کے عذاب کا بھی تذکرہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ عذاب یہیں ختم نہیں ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر لڑیں، پشت پھیر کر نہ بھاگیں، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اور ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنگ کے موقع پر پشت پھیر کر نہ بھاگو۔ گویا جنگ کے موقع پر بزدلی کی وجہ سے یا کم ہمتی کی وجہ سے یا موت کے خوف سے بھاگ جانا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ البتہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں پشت پھیر کر چلا جانا جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ مقصود بھاگنا نہ ہو، بلکہ اسے بطور ایک تدبیر کے اختیار کر رہا ہو، بظاہر جا رہا ہو جس سے دشمن یہ سمجھے کہ یہ شکست کھا گیا، اور حقیقت میں واپس ہو کر حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، جس کو اردو کے محاورے میں پینترا بدلنا کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے متحرفا لقتال سے تعبیر فرمایا۔ یا یہ کہ جس جگہ جنگ کر رہا ہو اسے چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جائے جو قتال کے لیے زیادہ مناسب ہو، یا کافروں کی ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کی طرف چلا جائے۔ آیت کے الفاظ ان ساری صورتوں کو شامل ہیں۔ دوسری صورت او متحیزا الی فئہ، جس میں پشت پھیر کر جانے کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی جنگ کرنے والا مسلمان مسلمانوں کی کسی جماعت کے پاس چلا جائے تاکہ ان کو ساتھ ملا لے اور ان کو ساتھ لے کر جنگ کرے۔ اس کو متحیزا الی فئۃ سے قرآن کریم نے تعبیر فرمایا۔ اس بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے کی حرمت اس صورت میں ہے جبکہ کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کم ہو، یا برابر یا دگنی ہو یا زائد تو ہو لیکن دوگنی سے کم ہو۔ اگر کافروں کی تعداد دوگنی سے زیادہ ہو تو راہ فرار اختیار کرنا جائز ہے۔ ان حضرات کا استدلال آیت شریفہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔